نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رات کافی گزر گئی، وقت کافی ہو گیا، آپ بھی مغرب سے بیٹھے ہوں گے، یہ عشاء کے بعد بیٹھے ہوں گے۔ ایک دو اصولی باتیں سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آپ کے بعد نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے۔ پہلے کافروں میں اور موجودہ کافروں میں ایک فرق ہے۔ جو پہلے ہم سے کافر گزر گئے، نبی کریم علیہ السلام کے دور کے کافر تھے، وہ اتنے چالاک نہیں تھے جتنے موجودہ چلاک، وہ اتنے عیار اور مکار نہیں تھے جتنا موجودہ کافر عیار اور مکار۔ وہ نص کا انکار کرتے، وہ کافر قرآن کا انکار کرتے، وحی کا انکار کرتے، رسالت کا انکار کر دیتے، توحید کا انکار کر دیتے، تو وہ کافر کہلاتے۔ توجہ، اس دور کے کافر، میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی، بھی گھبرائیں گے، اور اس دور کے کافر جس سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ لوگ الفاظ کا انکار نہیں کرتے، معنی بدل دیتے، معنی بدل دیتے۔ نماز ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو 14 صدیوں سے مسلمان اس کا ایک ہی معنی کرتے آ رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی صبح کی نماز پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز ادا کرو۔ لیکن ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نماز قائم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے جو تم 5 وقت مسجد میں آتے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ صرف دل سے خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ضروریات دین میں سے کسی ضروری مسئلے کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، یا اس کی تعویل باطل کرنا کفر کہلاتا ہے۔ اب تعویل باطل کی مثال میں ایک پیر کسی کے گھر چلا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رہا، جو مریدنی تھی وہ تنگ ہو گئی، پیر نماز نہیں پڑھتا اور کھانا بھی کھاتا ہے اور بھوکے شوکے بھی بڑا مارتا ہے، البتہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو کسی مولوی کی بیٹی تھی اور اس کا خامد پیر کا معتقد تھا، پیر کو کہنے لگی، پیر صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پیر آگے سے کہنے لگا، ہم یہ ظاہری نماز نہیں پڑھتے، ہم اندر سے نمازی ہیں۔ چنگا سمجھے تو سبحان اللہ، ہم اندر سے نمازی ہیں۔ ہم یہ ظاہری نماز جو مولوی لوگ پڑھتے ہیں نا یہ مسجدوں میں، یہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہمسائے میں ادھر رانا ٹاؤن میں ایک آدمی ہے، میں اس کے پاس ایک دن گیا تو مجھے کہنے لگا معرفت 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 معرفت، وہ میں کہ ہندی کی بلائیں
یہ نمازاں تے مسیتاں تے نہ کوئی فائدہ نہیں. میں کہ ڈا چھڑی میں کہ میں بڑے سارے پیسے لائے مسجد تے میں بلڈوزر پھیر دوں اذانہ بند کر دی کہ نہیں رہ گئی بڑی مہربانی تھی تو اجازت دے چھڑی مسجد کھلوتی رہے نہیں تو میں شام تو پہلے صاف کر دوں. پیر صاحب ہم اندر سے نمازی ہیں ظاہری نماز ہم نہیں پڑھتے یہ تعویل باطل کر رہا نماز کا انکار بھی نہیں کر رہا اور پڑھتا بھی نہیں ہے تو یہ دوسری صورت میں انکار ہوتا ہے یہ بھی کفر ہے. توجہ ہے یہ تعویل باطل یہ بھی کفر ہے. اللہ اللہ تو مریدی نے کہا نماز کہاں پڑھتے ہو اندر پڑھتے ہیں یا کعبے میں جا کوئی تو بات اس نے کی اس نے کہا روٹی تو ہمارے گھر سے کھاتے ہو نماز تو کعبے میں جا کر پڑھتے روزانہ جاتے ہو تو روٹی وہاں سے کھایا کرو ہمارے لیے بھی تبرک اس لے آیا کام نہیں بنا کام خراب ہو گیا. تو جب پیر صاحب جا رہے تھے 8ویں دن گئے یا 10ویں دن تو مریدی نے اپنے بچے کو کہا کہ پیر صاحب کو کہو ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی اس کو دم کر. پیر باہر نکلا اور خوش ہوا کہ میرا اعتقاد جم گیا ہے. دم کا جو کہہ دیا ہے اگر اعتقاد نہ ہوتا تو دم کا کبھی نہ کہتا یہ دم کا جو کہہ رہے ہیں تو یقیناً میرا اعتقاد تو جم گیا. اچھا کہاں ہے بھئی وہ بھینس کہاں ہے یہ کھڑی ہے سب جس کو وہ عورت بھینس کہہ رہی تھی وہ بھینس نہیں تھی وہ کھوتی تھی. اے یہ بھینس کہہ رہی ہے اس کو دم کرتے ہیں دودھ نہیں دیتے. پیر صاحب کہ یہ کھوتی ہے وہ بی بی آکے نہیں یہ مجھ ہے یہ بھینس ہے. جب تکرار دونوں طرف سے بڑھ گیا نا بی بی آکے لگی پیر سائیں تو نظر نہیں ہوندہ یہ اتو کھوتی ہے بیچوں ساری مجھ ہے یہ اوپر سے جو گدھی نظر آتی ہے اس نے کہا عجیب سی بات ہے جو باہر سے گدھی ہے وہ اندر سے بھی گدھی ہے یہ کس طرح کہ باہر سے گدھی ہو اور اندر سے بھینس ہو. تو مریدی نے کہا جو کنجر باہر سے بے نماز ہے وہ اندر سے بھی بے نماز ہے. جو ملعون باہر سے بے نماز ہے وہ اندر سے بھی بے نماز ہے تو بے نماز لیکن نماز کا انکار نہیں کر رہا وہ تعویل باطل کر رہا. تو جس طرح نصوص کا انکار کفر ہے اسی طرح نصوص کی تعویل باطل بھی کفر ہے. اب مرزائیوں نے کیا کیا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ربوے کلام قرآن پاک میں ہے وَآوَيْنَاهُمَا ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ٹھکانہ دیا ربوے میں اور ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں ذات قرار و معین وہ قرار بھی ہوگا اور اس کے پاس چشمہ بھی ہوگا یہ نشانی ہے. اب مرزائی اپنے کانے کو سچا کرنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ کا نام ربوہ رکھ دیا. پہلے ضلع جنگ تھا تحصیل چنیوٹ تھی چنیوٹ کے قریب اور اب وہ ضلع ہی بن گیا چنیوٹ. جگہ کا نام ربوہ رکھ دیا زمین خریدی جگہ کا نام ربوہ رکھا اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کر دنیا کو دکھا رہے ہیں تو کر دے رہے وہ جو قرآن میں ربوے کا لفظ آتا ہے وہ یہ ہمارا ربوہ ہے اور جس عیسیٰ کا نام آتا ہے وہ ہمارا یہ مرزا ہے. اور ذات قرار میں معین چشمہ کہاں ہے چشمہ اور 7 میل دور دریا ہے جو چشمہ ہے اس کو چشمہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کروٹ رحمت نازل فرمائے حضرت چنیوٹی کی قبر پر رحمت اللہ علیہ. انہوں نے محنت شاقہ کے بعد ربوے کا نام ہی بدل دی. اب سرکاری اداروں پر یہ ڈاکخانہ ہے تھانہ ہے یہ جو سرکاری ہے نا ادارے بلڈنگ ان پر تو جناب نگر لکھا ہوا لیکن مرزائی اس کو ربوہ ہی کہتے ہیں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی الیکشن پر کھڑا ہو گیا اس کا نام تھا نصر اللہ کینڈیڈیٹ صاحب کا اور جہاں بھی جاتا یہ آیت پڑھتا اذا جاء نصر اللہ. اللہ پاک فرمائے جدوں بھی نصر اللہ آ جائے اذا جاء
نصر اللہ، جب بھی نصر اللہ آ جائے اس کو ووٹ ضرور دینا. قرآن چاہے میں کی کر سکتا ہوں، قرآن میں آ گیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. جھوٹا شخص نصر اللہ، اللہ کی مدد، اس نے اپنا نام رکھ لیا. تو اگر کوئی ابراہیم کسی کا نام اور کہے جو قرآن پاک میں جو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میں ہوں، تو وہ نہیں ہوتا، وہ دجال. اسماعیل علیہ السلام کا نام آ رہا تو کوئی اسماعیل نامی شخص اور کہہ دے یہ قرآن میں جو نام ہے اس سے میں مراد ہوں، تو وہ دجال ہوں. کراچی کے اندر ایک جماعت بنی ہے، قرآن پاک میں لگ جاتا ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت. حزب اللہ، اللہ کی جماعت، انہوں نے اپنی جماعت کا نام حزب اللہ رکھ دیا. 5-7 ٹوٹلو ہے نا پاکستان میں. حزب اللہ ساری جماعت کا نام قرآن چاہیے. بے قرآن میں تمہاری جماعت کا نام نہیں ہے، تم نے وہ لفظ چوری کر کے جھوٹ بول کے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے. تو ربوے کا نام جو قرآن پاک میں آتا ہے وہ سچے مسیح کا ربوہ ہے، جھوٹے مسیح کا نہیں ہے. میں کبھی کبھی دوستوں کو کہتا ہوں کافروں کے خواب بھی سچے ہو جاتے. یہ فرعون کو خواب آیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میری سلطنت حکومت ساری میں ڈوبا لے گیا. تو اس نے لڑکے قتل کروانے شروع کر دیے. فرعون کو خواب آیا تھا اور یہ خواب اس کا سچا خواب تھا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے جو جیل میں تھے وہ دونوں کافر تھے اور دونوں کو جو خواب آیا وہ سچا تھا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. دونوں کو خواب آیا، دونوں کا سچا، دونوں کافر تھے. تو کافر کا خواب سچا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن قادیانی کا زندگی میں ایک خواب بھی سچا نہیں. جتنے اس کو خواب آئے، جتنے خواب آئے، ان میں سے ایک خواب بھی سچا نہ ہوا. اور سچا کرنے کی کوشش کرتا، خواب سچا نہ ہوتا پھر اس کی تعویل کرتا. ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، میں صرف اتنی بات کروں گا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. ٹھیک ہے، مرزا قادیانی کون ہے؟ کافر. نہ اس نے کسی نبی کو چھوڑا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے، نہ حسنین قریبین کو، نہ بی بی فاطمہ کو. سب کی توہین کرتا جا رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے. وہ اپنی حقیقت کیا ہے وہ خود بیان کرتا ہے. کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں اور اللہ میرے پاس اس طرح آیا جس طرح خامد اپنی بیوی کے پاس آتا. یہ اللہ کے متعلق ہے جو ہر عیب کمزوری سے پاک ہے. پھر کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا. پھر کہتا ہے میرے اندر سے بچہ پیدا ہوا. مردہ کیوں بچہ پیدا ہوا؟ چلو خوش گیا جو اللہ تسیح کے مرزا خوش رہا. لیکن وہ مرد ہے اور کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ کون تھا؟ کہتے ہیں میں آپ تھا. کار کوئی اور گیا نہ خدا نہ کرنے. ظالمہ خدا دا نہ تا نہ کر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں. کون تو نبی کما آدم بین الماء والطین. ابھی تک آدم کا گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں نبی تھا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. میں تمام انسانیت کا سردار ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر. سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے نکلوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں جاؤں گا. انا آتی باب الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں انا نبی اللہ کا صرف انا بن عبد المطلب. حضور اپنا تعارف کروا رہا. مرزے نے بھی اپنا تعارف کروایا مختصر سا.
ایک جگہ کہتا ہے تیرا میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم صاحب ہوں، آدم بندے دا پتر کوئی نہیں۔ در سمین اس کی کتاب، یہ آخری فیصلہ ہے اور آخری دور کے اندر اس نے لکھی ہے، یعنی پورے دعاوی جو اس کی زندگی کے ہیں ان کا نچوڑ آخر میں اس کا نکالا ہے کہ میں انسان کی اولاد، انسان کا بچہ نہیں ہوں، کیرا میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ جب انسان کا بچہ تو نہیں تو ہے کیا؟ کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت۔ تو کیا ہے؟ ہوں بشر کی جائے نفرت اور